السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا نیکسٹ لیسن۔ چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر۔ تو جی دوستو، ہم اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکے ہیں، تو ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ لاسٹ لائن تک پڑھ لیا تھا، آخری دو حرف تھے ان کا جو ہے وہ آگے والے حرف سے کنیکٹ ہے، تو اس لیے ہم نے یہ دو حرف چھوڑ دیے تھے۔ تو یہاں سے ہم جو ہے وہ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا۔ یہ آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیسن کے بارے میں جو جتنی بھی ڈیٹیل تھی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہ ایک مرتبہ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ لیسن جو ہے وہ شد کے بارے میں ہے، یعنی جس حرف پر شد آ جائے اس حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو پہلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ایک دوسرا اس کو دوبارہ سے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی حمزہ تا دمہ ات، تا کی آواز آئی، تا ٹو فتحہ تن، ات تن، یہ دو مرتبہ جو ہے وہ تا کی آواز آئی، یعنی جس حرف پر شد ہوگا اس کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پہلا حرف جو ہے وہ یہی اسی طرح ہی ہے، ہم نے جو ابھی پڑھا ہے، حمزہ تا دمہ ات، تا ٹو فتحہ تن، ات تن۔ اس سے آگے والا حرف جو ہے حمزہ تا دمہ ات، تا ٹو کسرہ تین، ات تین، تا ٹو دمہ تون، ات تون۔ اب ہم ان تینوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ دو یہ والے حروف وداؤٹ اسپیل کے ہم پڑھیں گے، ات ات ات۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس سے آگے والا جو حرف ہے وہ پڑھیں گے، حمزہ سا فتحہ اس، سا فتحہ سا۔ اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ کے اوپر وہی تینوں اعراب آ رہے ہیں، فتحہ کسرہ ضمہ، لیکن حمزہ کے اوپر وہی فتحہ آ رہا ہے، تینوں ورڈ کے ساتھ حمزہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سا کے اوپر اعراب چینج ہو رہا ہے، جہاں فتحہ ہے یہاں کسرہ ہے جہاں ضمہ ہے، اور ایک حرکت آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ حمزہ سا فتحہ اس، سا فتحہ سا، اسا۔ جی یہ والا حرف حمزہ سا فتحہ اس، سا کسرہ سی، اسی۔ جی تیسرا حرف حمزہ سا فتحہ اس، سا دمہ سو، اسو۔ اب ہم ان تینوں حروف کو ملا کر پڑھیں گے، اسا، اسی، اسو۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس سے آگے والے حرف پہ آ جائیں۔ اب یہ جو تین حروف ہیں، دو، ایک یہ والا حرف اور دو یہ والے حرف۔ اب یہ جو تین حروف ہیں، یہ تینوں حروف کے میں جو حمزہ آ رہا ہے، ان کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ کسرے کے ساتھ حمزہ پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، حمزہ سا کسرہ اس، سا فتحہ سا، اسا۔ اس کو ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں، حمزہ سا کسرہ اس، سا کسرہ سی، اسی۔ حمزہ سا کسرہ اس، سا دمہ سو، اسو۔ اب ہم اس کو بنا جوڑ کے پڑھتے ہیں، وداؤٹ اسپیل پڑھتے ہیں، اسا، اسی، اسو۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آگے یہ جو تین حروف آ رہے ہیں، ان تینوں حروف کے ساتھ جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، حمزہ کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، اور حمزہ کو اب ہم
ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن سا کے اوپر وہی تینوں اعراب آ رہے ہیں۔ حمزہ سا ضمہ اس، سا فتحہ سا، اسا، حمزہ سا ضمہ اس، سا کسرہ سی، اسی، حمزہ سا ضمہ اس، سا ضمہ سو، اسو۔ وداؤٹ اسپیل پڑھتے ہیں ہم اب ان تینوں حروف کو، اسا، اسی، اسو، ٹھیک ہے جی، اسا، اسی، اسو۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اب چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کو لے کے۔ آگے یہ والا حرف ہے، آگے بھی سا ہی ہے، لیکن سا کے اوپر دو اعراب آ رہے ہیں، یعنی سا کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ اب ہم سا کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اور حمزہ جو ہے حمزہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، تینوں حمزہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، لیکن سا کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ یہاں پہ فتحہ کی تنوین، یہاں کسرہ کی، یہاں ضمہ کی تنوین ہے۔ حمزہ سا فتحہ اس، سا جو فتحہ سا، اسا، حمزہ سا فتحہ اس، سا جو کسرہ سین، اسین، حمزہ سا فتحہ اس، سا جو ضمہ سون، اسون۔ اب ہم ان تینوں حروف کو وداؤٹ اسپیل پڑھتے ہیں، اسا، اسین، اسون۔ ٹھیک ہے جی دوستو، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اس سے آگے والا حرف دیکھیں، یہاں پہ بھی سا ہی ہے اور سا کے اوپر تنوین ہے، لیکن یہاں پہ حمزہ کے اوپر اعراب چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر اعراب چینج ہوا ہے۔ اب تینوں حمزہ کے اوپر جو ہے یہ کسرہ آ رہا ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، تو ہم حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ سا کسرہ اس، سا جو فتحہ سا، اسا۔ آگے والا حرف دیکھیں، حمزہ سا کسرہ اس، سا جو کسرہ سین، اسین۔ جی نیچے والے لائن پہ آ جائیں، حمزہ سا کسرہ اس، سا جو ضمہ سون، اسون۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے حمزہ کے ساتھ یہ کسرہ کو ملا کے پڑھا ہے۔ تو اب ہم جو ہے ان تینوں حروف کو وداؤٹ اسپیل پڑھتے ہیں، اسا، اسین، اسون۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے ایک مرتبہ وداؤٹ اسپیل پڑھتے ہیں، اسا، اسین، اسون۔ ٹھیک ہے جی دوستو، جی اب آگے آ جاتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ بھی سا آ رہا ہے اور سا کے اوپر تنوین ہے، لیکن حمزہ کے اوپر اعراب چینج ہوا ہے۔ اب پہلے والے تین حروف دیکھیں تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر فتحہ آ رہا تھا، آگے والے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہاں پہ دیکھیں آگے والے تین حروف، تو یہاں پر حمزہ کے اوپر کسرہ، حمزہ کے نیچے کسرہ آ رہا تھا، اب یہاں پہ حمزہ کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، لیکن سا کے اوپر اعراب وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم حمزہ کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ سا ضمہ اس، سا جو فتحہ سا، اسا، حمزہ سا ضمہ اس، سا جو کسرہ سین، اسین، حمزہ سا ضمہ اس، سا جو، حمزہ سا ضمہ اس، سا جو ضمہ سون، اسون۔ اب ہم ان کو وداؤٹ اسپیل کے پڑھتے ہیں، اسا، اسین، اسون۔ ٹھیک ہے جی دوستو، جی تو آگے آ جائیں۔ آگے اب حرف چینج ہو گیا ہے، آگے اب جو ہے
وہ حرف چینج ہو گیا ہے، آگے آ گیا ہے جیم. ٹھیک ہے جی. اب سا کی باری ختم ہوگی، اب جیم کی باری آ گئی. جی تو اب جیم کو ہم پڑھتے ہیں. جی حمزہ کے اوپر جو ہے وہ اعراب فتحہ آ رہا ہے، جیم کے اوپر بھی تینوں اعراب آ رہے ہیں. حمزہ جیم فتحہ اج، جیم فتحہ جا، اج. جیم جو ہے وہ حروف مقلقلہ میں سے بھی ہے، جیم کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، جیم کے اوپر قلقلہ کر کے ہم پڑھیں گے اج. آگے والے حرف پہ آ جائیں. حمزہ جیم فتحہ اج، جیم کسرہ جی، اجی. حمزہ جیم فتحہ اج، جیم دمہ جو، اجو. اجا، اجی، اجو. ٹھیک ہے جی دوستو. اب آگے آ جائیں، آگے دیکھیں. اب پہلے والے تین جو حروف ہیں ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کے اوپر حمزہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ حمزہ کے نیچے کسرہ آ گیا ہے. اب تینوں حروف کے ساتھ جیم کے اوپر اعراب سیم ہی ہے. حمزہ جیم کسرہ اج، جیم فتحہ جا، اجا. حمزہ جیم کسرہ اج، جیم کسرہ جی، اجی. حمزہ جیم کسرہ اج، جیم دمہ جو، اجو. وداؤٹ سپیل کے پڑھتے ہیں آپ جی. اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو. ٹھیک ہے جی دوستو. آگے والی لائن پہ آ جائیں. آگے والی جو لائن ہے یہاں پہ بھی سیم ہی ہے کہ جیم کے اوپر تینوں اعراب آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ضمہ کے حمزہ کے اوپر ضمہ آ گیا ہے، تو ہم حمزہ کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ جیم ضمہ اج، جیم فتحہ جا، اجا. ٹھیک ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور جیم کی ڈبل آواز بھی آئے گی، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے ہم نے. حمزہ جیم ضمہ اج، جیم فتحہ جا، اجا. حمزہ جیم ضمہ اج، جیم کسرہ جی، اجی. حمزہ جیم ضمہ اج، جیم دمہ جو، اجو. وداؤٹ سپیل کے اجا، اجی، اجو. ٹھیک ہے جی دوستو. پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اجا، اجی، اجو. جی اس سے آگے والا حرف جو ہے حمزہ کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، لیکن جیم کے اوپر تنوین آ گئی ہے. تنوین ہم پیچھے جو ہے وہ ایک حرکت پڑھتے رہے ہیں، اب یہاں پہ تنوین آ گئی ہے. جس طرح ہم نے شروع اوپر بھی پڑھا تھا تنوین کے ساتھ سا کو، اب یہاں پہ ہم جیم کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ جیم فتحہ اج، جیم ٹو فتحہ جا، اجا. حمزہ جیم فتحہ اج، جیم ٹو کسرہ جی، اج. حمزہ جیم فتحہ اج، جیم ٹو دمہ جو، اج، اجا، اج، اجو. جی لاسٹ 3 ورڈ حمزہ کے نیچے کسرہ آ گیا، لیکن جیم کے اوپر وہی سیم اعراب ہے، تنوین آ رہا ہے، تو حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ جیم کسرہ اج، جیم ٹو فتحہ جا، اجا. حمزہ جیم کسرہ اج، جیم ٹو کسرہ جی، اج. حمزہ جیم کسرہ اج، جیم ٹو دمہ جو، اجو، اجا، اج، اجو.
ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح آخر تک، یعنی جس طرح سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے با کو پڑھا، پھر تا کو پڑھا، پھر سا کو پڑھا، پھر آگے اب جیم کو ہم نے مکمل پڑھا ہے. کس طرح سے پڑھا ہے؟ پہلے حمزہ کے اوپر اعراب چینج ہوئے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر آگے ہم نے اور آگے پھر با کے اوپر جب دوبارہ حمزہ کے اعراب چینج پورے ہو گئے، پھر آگے با کو ہم نے تنوین کے ساتھ پڑھا. جب با تنوین کے ساتھ مکمل ہوئی، آگے ہم نے سا کو حمزہ کے ساتھ پڑھا. حمزہ کے جو ہے وہ اعراب چینج ہو گیا سا میں، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھا با کو حمزہ کے اعراب کے چینج ہونے کے ساتھ. یہاں پہ حمزہ کا اعراب چینج ہوتا گیا. جب حمزہ کا اعراب چینج جو مکمل ہوا، آگے پھر با کو ہم نے تنوین کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے جی. با کا تنوین کے ساتھ جب اعراب مکمل ہوا تو پھر ہم نے آگے تا کو پڑھا حمزہ کے اعراب کے چینج ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. حمزہ کا اعراب یہاں پہ بھی چینج ہوتا گیا. یہ یہاں پہ حمزہ کا اعراب چینج ہوتا گیا. جب حمزہ یہ حرکات مکمل ہوئیں تو اب آگے پھر تنوین جو ہے وہ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. تا کے ساتھ تنوین شروع ہو گئی. تنوین کو ہم نے مکمل پڑھا. آگے پھر جو ہے وہ سا کے ساتھ جو ہے وہ اعراب آنا شروع ہو گیا. حمزہ کا اعراب چینج ہوتا گیا. جب حمزہ کا حرکات مکمل ہوئی تو آگے سا پہ تنوین آنی شروع ہو گئی. تنوین جب سا کے ساتھ مکمل ہوئی تو آگے ہم نے جیم کو پڑھا. اب جیم یہاں پہ مکمل ہوا ہے تو اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح آخر تک ہم نے جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، اسی طرح ہم نے آگے ان کو پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہاں پہ اس لیے اس لیسن کو کمپلیٹ کیا ہے تاکہ آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آگے آپ خود جو ہے وہ اپنے ذہن سے اعراب بنائیں، ٹھیک ہے جی. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا لیسن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.